الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ بکل شیء علیم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو. میں آج اپنی بات اس حدیث سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مالدار ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے، باوجود استطاعت کے، باوجود وہاں تک پہنچنے کی حیثیت رکھنے کے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ حج کی تیاری نہیں کر پا رہے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سن 2016 کا جو حج ہوگا اس کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہوگی. فارم جمع ہونے لگے ہوں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، حج تم پر فرض کیا گیا، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو. تو جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو 1000 بار سوچنا چاہیے اور ان کو فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے. ورنہ صرف ایک حدیث ہے جو وعید کے لیے کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کرنے کی استطاعت اور حیثیت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے
تو وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مالدار اگر حج کیے بغیر مر جاتا ہے اس حال میں اس کا مرنا یا یہودی اور عیسائی ہو کر اس کا مرنا دونوں برابر ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے، اس کے ادا کرنے کی فکر کرو. مجمع میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے سکوت اختیار فرمایا، سائل کے سوال کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے رسول کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اس سوال کے جواب میں میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتا اور تم ادا نہ کر سکتے. لہذا جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہ دوں تو اپنی طرف سے خود سے سوالات کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو. تم سے پہلی امتوں کے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوالات بہت کیا کرتے تھے، اور جب احکام نازل ہو جاتا تھا، حکم آ جاتا تھا تو اس کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اس کے لیے وہ تباہ و برباد ہوئے. لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ. تو یہ ایک اصولی بات اس حدیث میں آئی کہ انسان کا مزاج ہوتا ہے بہت زیادہ سوالات کرنے کا. سوالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ضروری سوالات، ایک غیر ضروری سوالات. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، ہم کسی احکام پر عمل کرنے جا رہے ہیں، اب ہمیں ضرورت پڑ گئی، کہیں پہ مسئلہ اٹک گیا، ایسے موقع پر کسی عالم سے رجوع کیا جائے، کسی عالم سے مسئلہ معلوم کیا جائے، یہ تو ضروری سوال ہوا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ضروری سوالات لوگ بھول چکے ہیں. لوگوں نے دکانیں کھول کے رکھی ہیں، ان کے پاس روزانہ کسٹمر آتے ہیں، ان کی دکان چلتی ہے. میں نے بھی چھوٹی سی دکان کھول رکھی ہے، میرے پاس بھی کئی ہزار روپے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. صبح سے شام تک کوئی کسٹمر نہیں آتا میرے پاس. یا تو سب کو سارے مسائل معلوم ہیں، اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ رہا، کبھی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہاں کہیں اٹکا ہو تو کسی عالم سے رجوع کر لیا جائے. یا تو ہم سب کو سارا علم ہے، سارے سوالات معلوم ہیں، یا پھر ہم معلوم نہیں کرنا چاہتے. ہماری نماز غلط ہو رہی تو ہم اسی غلط انداز سے پڑھنا چاہتے ہیں. مسائل ہمارے اٹکتے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک دکان ہم نے بھی کھول رکھا ہے، صبح سے شام تک کوئی کسٹمر، کوئی گراہک میرے پاس نہیں آتا. تو سب سے زیادہ بزنس لاس ہو رہا میرا ہو رہا ہو. ہاں غیر ضروری سوالات والے ضرور آ جاتے کبھی کبھی، اور اس لیے آتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ پر ایسے سوالات ڈالے جاتے ہیں اور یہ چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر دم ہے تو آپ اس کا جواب دے کر دکھائیں. وہ کون سی عورت ہے جو ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بہن ہے، ایک نبی کی بیوی ہے؟ بتائیے کون عورت ہے وہ؟ انٹرنیٹ پہ سوالات، واٹس ایپ پہ سوالات گھوم رہا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو مرد کبھی استعمال نہیں کرتا، عورت بہت استعمال کرتی ہے، عجیب و غریب انداز میں قبرستان میں پائی جاتی ہے اور رنگ سفید ہوتا ہے؟ بتائیے کیا چیز ہے یہ؟
ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام تھا حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا، اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ مرنے کے بعد منکر نکیر یہی تو پوچھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قتل کیا تھا لڑکی کی وجہ سے، بتاؤ لڑکی کیا نام تھا؟ یہ سوال پہلا کریں گے منکر نکیر آ کر۔ تو یہ غیر ضروری سوالات کا رواج ہو گیا ہے، اور اس میں لوگ دلچسپی لے رہے۔ ایسے سوالات پوچھنے والے تو آ جا رہے ہیں، لیکن ضروری سوالات پوچھنے والے نہیں آتے، جبکہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ غیر ضروری سوالات سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ شروع زمانے ہی میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ صحابہ پوچھنا چاہتے تھے، مسائل معلوم کرنا چاہتے تھے، ضروری سوالات ہوا کرتے تھے، لیکن منع کر دیا گیا تھا کہ جب تک نبی خود سے کوئی بات نہ بتائے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ صحابہ نماز ہی پڑھتے رہتے تھے، بات بھی کیا کرتے تھے، نماز بھی ہوتی رہتی تھی، سوال سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کھڑی ہوئی تھی، ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی، انہوں نے زور سے کہا یرحمک اللہ۔ اب سارے لوگ ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگے، وہ نماز میں کہہ رہے کہ تمہاری ماں تم پر روئے، کیوں ہم کو گھور گھور کر تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پیروں پر پیٹنا شروع کیا، تو یہ سمجھ گئے کہ شاید لوگ ہم کو چپ کرانا چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں قربان جائیے میرے ماں باپ، قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ سلام پھیرنے کے بعد نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے جھڑکا، بلکہ مجھے بلا کے فرمایا کہ نماز میں دنیا کی بات نہیں کی جاتی ہے، نماز تو اس لیے ہے کہ اللہ کی تکبیر کہی جائے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اب مسئلہ معلوم ہو گیا، نماز میں بات چیت بند، خود سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا نہ ان کو جھڑکا۔ آج ہمارے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے اگر کسی کا موبائل بج جائے، جان بوجھ کر کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا موبائل آن رہے اور بجے، گھنٹی بجے اس میں، کبھی غفلت میں بھول سے اگر موبائل کی گھنٹی بج گئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر اس کو ٹینشن شروع کہ سلام پھیرنے کے بعد اب اس کا کیا حشر ہوتا ہے، امام سے لے کر مقتدی تک اس کی کیا درگت بناتے ہیں، وہ بیچارہ ٹینشن میں پوری نماز ادا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ ملا کہ آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے جھڑکا نہیں۔ تو اگر ہماری مسجد میں ہے، کچی مسجد کے مقتدی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مسجد میں کوئی کام ہو رہا ہو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہر چیز سے بالکل آنکھ بند کرتے ہیں، بالکل جبریل امین کی طریقے سے مسجد میں آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آنکھ بند کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مسجد میں کیا اچھا ہو رہا، کیا خراب ہو رہا، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز سے انہوں نے چھٹی لے رکھی ہے۔ تو اس کے لیے تو میں تعریف کروں گا کہ ہماری مسجد میں کوئی کچھ نہیں کہتا کسی کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ ملا۔ پہلی بات تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنے موبائل کو ہم دھیان کے ساتھ اس کو ہم بند کریں۔ اب تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آپ اس میں ٹائم ہی سیٹ کر لیجئے نماز کی، تو مسجد میں آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ کا موبائل سوئچ آف، اور پھر جب نماز پڑھ کے باہر نکلے پھر آن خود سے ہو جائے گا۔ اب تو ایسا بھی ہو گیا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گانے کے رنگٹون لگاتے ہیں، جیسے کہ رمضان مبارک میں تراویح ہو رہی تھی اور ایک صاحب کا بہترین رمضان کے مبارک مہینے میں
موبائل بجنا شروع ہو گیا. کیا تھا ڈرنا کیا, ایسے کچھ تھا یاد نہیں آ رہا مجھے, لیکن اب وہ گانا بج رہا, اب لوگوں کو ہنسی بھی آ رہی ہے. ایک مرتبہ ان کو سمجھا دیا گیا, پھر بھی انہوں نے بند نہیں کیا. پھر فون آیا اور پھر جو ہے ٹوٹے لڑی. ہم نے کہا لڑی ٹوٹے نہ ٹوٹے نماز پکی نہیں جائے گی. تو اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کی نماز خراب ہو جائے تو اگر ضرورت پڑتے تو اپنی نماز آدمی توڑ کر کے موبائل بند کرے پھر, ورنہ رنگ ٹون اگر معمولی ہے تو دائنی طرف ہے پاکٹ میں دائنے ہاتھ سے بند کر لے, بائیں پاکٹ میں ہے تو بائیں طرف سے بند کر لے. جیسے کہ نماز میں اگر کسی کے آستین چڑھی ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ کھسکا سکتا ہے. ایسا عمل نہ کرے جس سے دیکھنے والے کو پتا چلے کہ نماز نہیں پڑھ رہا. لیکن اگر اس انداز سے کام کر رہا ہے کہ دیکھنے والے سمجھ رہا ہے کہ نماز میں ہے, لیکن اگر گانا بجنے لگے, لوگوں کی نماز خراب ہونے کا خطرہ ہو تو خود اپنی نیت توڑ کر کے اس کو موبائل بند کرنا چاہیے اور پھر اپنی نماز بعد میں پوری کرنی چاہیے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کسی کو ڈانٹے نہیں, کسی کو جھڑکے نہیں, بلکہ جس طریقے سے آدمی ہوٹل میں جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے, اگر پلیٹ گر جائے یا پانی گر جائے تو ویٹر آتا ہے بڑے ادب کے ساتھ اور پھر اسے کپڑا بھی صاف کرتا ہے, ٹیبل بھی صاف کرتا ہے, پھر دوسری چیز لا کے اسی طرح پیش کرتا ہے. تو ہم کسی کو ڈانٹے نہیں, کسی کو جھڑکے نہیں, بلکہ اس کو اچھے انداز میں ہم سمجھا دیں. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو منع کر دیا گیا تھا سوالات نہیں کریں گے. تو صحابہ کرام اس بات کی کوشش کرتے تھے اور اس بات سے ان کو خوشی ملتی تھی کہ کوئی گاؤں کا دیہاتی بدو, کوئی اعرابی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو ان کو بھی جواب معلوم ہو جائے, کیونکہ دیہاتیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی وسعت تھی. آپ ان کی بات سے ناراض نہیں ہوتے تھے اور وہ بہت بے دھڑک بات کرتے تھے اور ہر طرح کے سوالات وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے, کیونکہ دیہات کے رہنے والے تھے, اتنا ادب و تہذیب ان کو پتہ نہیں تھا. جیسے کہ ہمارے شیخ بتایا کرتے تھے, سہارنپور کے دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا, پٹک کے مولوی صاحب کو لٹا کر کے, مولانا ارے مجھے بھی پیر دبانے دے, مجھے بھی ثواب مل جاوے تھوڑا سا. اب وہ مولوی صاحب کو پٹک کر کے پیر دبا رہے ہیں, مولوی دودھ پی لے مجھے بھی ثواب مل جاوے. بالکل کھڑی کھڑی زبان بات کر رہے ہیں. وہ محبت کی بنیاد پہ کرتے تھے, وہ ان کا انداز ہی یہی تھا کہ ایک آدمی جو ہے گٹھر میں لے کے چوڑی جا رہا, اب دیہاتی لاٹھی مارے بھائی اس میں کہاں لے کے جا رہے ہو, تو اب چوڑی والا کہہ رہا پہلے کوئی چیز تھی اب اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ انداز ہوتا ہے دیہات والوں کے رہنے کا, ان کے کھانے کا, ان کے پینے کا, ان کے اٹھنے کا, ان کے بیٹھنے کا. ان کے ریت رواج الگ ہے, ان کے آداب الگ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے. راستے میں ایک دیہاتی ملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے, جس کا کنارہ موٹا تھا, آپ اس کو اوڑھے ہوئے تھے. وہ دیہاتی آ کر آپ کی چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے, یہاں تک کہ نشان آپ کے گردن مبارک میں پڑ جاتے ہیں. کھینچنے کے بعد وہ کہتا ہے, یا محمد, جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے, اس میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو دیکھا, آپ مسکرائے, ناراض نہیں ہوئے, خفا نہیں ہوئے, آپ مسکرائے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو بھی کچھ دے دیا جائے. تو یہ حلم تھا, یہ شفقت تھی, یہ بردباری تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی کسی پیر کے ساتھ, کسی
عالم کے ساتھ، کسی امام کے ساتھ کوئی اس طریقے سے پیش آئے کہ اس کے رومال پکڑ کھینچ کے کہے مولانا مجھے مسئلہ بتاؤ، تو اس کے چاہنے والے اس کی پٹائی شروع کر دیں گے، وہیں پر گستاخ کہیں گے، بے ادب کہیں گے، تو مولانا صاحب اس طرح سلوک کر رہے ہو۔ لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ مسکرائے وہاں پر اور آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا۔ اتنا خیال رکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دیہاتی کہہ رہا ہے محمد یا محمد یا محمد، آپ نے اس سے زیادہ بلند آواز میں کہا لبیک لبیک، جبکہ آپ بہت زیادہ بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، آپ بلند آواز سے جواب نہیں دیتے تھے۔